آج ہم کراچی میں حالیہ دہشت گرد حملے کے بعد سامنے آنے والی ایک اہم سیکیورٹی پیش رفت اور اس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر بات کریں گے۔ چند روز قبل کراچی میں سندھ رینجرز کی ایک تنصیب کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا۔ اس حملے کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے میں رینجرز کے 3 جوان شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متعدد حملہ آوروں کو ہلاک کیا، جبکہ اس حملے سے منسلک کئی افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ متوقع طور پر یہ واقعہ سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بن گیا۔ کچھ لوگوں نے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر سوالات اٹھائے، جبکہ بعض نے اسے ریاست کی انسداد دہشت گردی پالیسی پر تنقید کا موقع بنایا۔ لیکن کہانی کراچی تک محدود نہیں رہی۔ تحقیقات کے ابتدائی مراحل میں ہی پاکستانی حکام کو مبینہ طور پر ایسے شواہد ملے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس حملے میں ملوث عناصر کے روابط افغانستان کے اندر موجود نیٹ ورک سے تھے۔ رپورٹس کے مطابق گرفتار ہونے والے مشتبہ افراد میں ایک افغان شہری بھی شامل تھا، جس نے مبینہ طور پر اعتراف کیا کہ اسے ہدایات اور رابطہ کاری سرحد پار سے فراہم کی جا رہی تھی۔ اگر یہ رپورٹس درست ہیں تو پھر بعد میں ہونے والی کارروائیوں کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے سرحدی علاقوں میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف نئی کراس بارڈر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی منظوری دی۔ رپورٹس کے مطابق ان کارروائیوں کا مرکز 3 اہم علاقے تھے: پکتیکا، پکتیا اور کنڑ۔ یہ محض ایک جوابی حملہ نہیں تھا، بلکہ مختلف سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائی بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے جنگی طیاروں، مسلح ڈرونز اور دیگر پریسیجن سٹرائک ایسٹس نے مخصوص اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسی دوران پاکستان آرمی اور فرنٹیئر کور کی زمینی فورسز نے بھی سرحدی علاقوں میں آپریشنز میں حصہ لیا۔ سرکاری طور پر جاری کی گئی فوٹیج میں متعدد پریسیجن سٹرائکس کو دیکھا جا سکتا ہے، جن میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دستیاب اطلاعات کے مطابق اس مشترکہ کارروائی میں 30 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہلاک ہونے والوں میں کئی اہم کمانڈر شامل تھے جو پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور نگرانی کرتے تھے، اور یہی اس پوری کارروائی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ صرف دہشت گردوں کو ہلاک کرنا اہم نہیں ہوتا، بلکہ ان کے کمانڈ اور کنٹرول نیٹ ورک کو توڑنا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ جب اہم کمانڈر اور رابطہ کار ختم کر دیے جائیں تو تنظیموں کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دہشت گرد تنظیموں کی قیادت کو نشانہ بنانا انسداد دہشت گردی کی مؤثر ترین حکمت عملیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاہم اس کامیاب کارروائی کے باوجود ایک بڑا سوال اب بھی موجود ہے: کیا پاکستان ان نیٹ ورکس پر مسلسل دباؤ برقرار رکھنے کے لیے کافی اقدامات کر رہا ہے؟ بہت سے مبصرین آپریشن غضب الحق کی مثال دیتے ہیں، جس کے دوران پاکستان نے مسلسل اور مربوط انداز میں کارروائیاں کیں۔ اس حکمت عملی نے دہشت گرد گروہوں کو شدید نقصان پہنچایا اور انہیں دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب کارروائیوں کی شدت میں کمی آئی تو ان گروہوں نے دوبارہ اپنے نیٹ ورکس کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، بلکہ دنیا بھر کی انسداد دہشت گردی مہمات میں دیکھا جاتا ہے۔ جب دباؤ مسلسل برقرار رکھا جائے تو دہشت گرد تنظیموں کے لیے بھرتی، منصوبہ بندی اور تنظیم نو انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی دباؤ کم ہوتا ہے، وہ دوبارہ سرگرم ہونے لگتی ہیں۔ کراچی کا حالیہ حملہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ خطرات ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ اسی لیے بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ صرف جوابی حملے کافی نہیں ہوتے۔ ضرورت ایک وسیع، مستقل اور طویل المدتی حکمت عملی کی ہے۔ انسداد دہشت گردی صرف حملے کے بعد رد عمل دینے کا نام نہیں، بلکہ اگلے حملے کو وقوع پذیر ہونے سے پہلے روکنے کا بھی نام ہے۔ مؤثر انٹیلیجنس، قیادت کو نشانہ بنانا، سپلائی روٹس کو ختم کرنا اور دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو غیر مؤثر بنانا اسی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی موجود ہے کہ صرف فوجی طاقت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ اگر حالات بہتر ہوں اور دوسری جانب سے واقعی مثبت رویہ سامنے آئے تو سفارتی رابطے اور مذاکرات ہمیشہ ایک آپشن رہ سکتے ہیں۔ لیکن بامعنی مذاکرات کے لیے سب سے پہلے محفوظ ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک دہشت گرد حملے جاری رہیں گے، سیکیورٹی آپریشنز بھی ناگزیر رہیں گے۔ فی الحال پاکستان کی حالیہ کارروائی ایک واضح پیغام دیتی ہے: جو بھی عناصر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی منصوبہ بندی، معاونت یا سہولت کاری میں ملوث ہوں گے، انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے وہ کہیں بھی موجود ہوں۔ یہ کارروائی ایک وسیع مہم کا آغاز ہے یا محض ایک محدود رد عمل، اس کا اندازہ آنے والے ہفتوں میں ہوگا۔ ہم اس معاملے پر نظر رکھیں گے اور نئی معلومات سامنے آنے پر آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔
آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کو سرحد پار دہشت گردی کے خلاف مزید مستقل اور مسلسل حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، یا پھر مخصوص جوابی کارروائیاں کافی ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری تازہ ترین دفاعی اور جیو پولیٹیکل اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔